اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری شادیوں میں کی جانے والی رسومات جو کہ حرام ہیں۔ نکاح جیسا اسلامی اور پیارا رشتہ جس میں مرد اور عورت دونوں کو زندگی بھر ایک ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اس رشتے کی بنیاد حرام کاموں پر رکھی جاتی ہے، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، جبکہ رشتوں کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہونی چاہیے۔ اور جب ہم کسی کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں گے تو یقیناً اس کام میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں کئی ایسی رسومات شامل ہو چکی ہیں جو کہ سراسر غیر اسلامی ہیں۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انہیں اختیار کرے، مگر کسی نہ کسی صورت میں مسلم معاشرہ انہیں قبول کیے ہوئے ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہن یا بیٹی کو شادی کے موقع پر جہیز دینا، جس کا مقصد اکثر صرف اپنی حیثیت جتانا ہوتا ہے، سماج کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جہیز دینے کا حکم نہیں دیا، مگر وراثت دینے کی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تاکید کی ہے۔ صرف تاکیدی حکم نہیں بلکہ حدود الہی میں کمی بیشی کرنے والے کو جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہو اور وہ ہونے کے باوجود بھی مانگے تو وہ اپنے لیے آگ لے رہا ہے، چاہے تھوڑی لے چاہے زیادہ۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے اور یہ بھکاری پن ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کے والدین کی مالی حیثیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دے رکھا ہے، تو وہ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی نہ دکھانا، یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لڑکا جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ایک چیپٹر لکھا ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، جس میں ساری احادیث اسی ٹاپک پر ہیں، یعنی جس سے شادی کرنی ہو اسے دیکھنے کا بیان۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکے کی امی، پھپھو یا خالہ یا کوئی بھی جاتا ہے، لڑکی کو پسند کیا اور کہہ دیا کہ ہماری طرف سے بات پکی ہے۔ اسی طرح لڑکی والے جاتے ہیں اور بات پکی کی، لیکن جنہوں نے ساتھ زندگی گزارنا ہوتی ہے ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں، اگر لڑکا کہہ دے اپنے گھر والوں کو کہ جو آپ کی پسند وہی میری تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس سے اس کی شادی ہونی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا محرم ضرور ہو اور لڑکے کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو جو پھپھو یا چچی جو بھی جاتا ہے ساتھ، وہ لڑکی میں ایک سے بڑھ کر ایک عیب نکالتے ہیں، اور خود میں کتنے عیب ہوتے ہیں یہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا۔ پھر لڑکی کے گھر سے خوب کھایا پیا اور یہ جا اور وہ جا، گھر جا کر ڈسکس کیا جاتا ہے، لڑکی کی تو ناک بہت موٹی ہے، مجھے تو اس کی کچھ رنگت بھی پسند نہیں آئی، ہاں لڑکی کا قد بھی بہت چھوٹا ہے، یہ ہمارے بیٹے سے میچ نہیں کرتی۔ اور پھر اسی طرح ایک نہیں کوئی 20 گھروں میں صرف ایک لڑکی دیکھنے جایا جاتا ہے اور ہر لڑکی میں عیب نکال کر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے اس عمل سے کتنے دل ٹوٹے، کتنوں کو دکھ پہنچا۔ لڑکی کوئی شو پیس یا ماڈل نہیں ہوتی کہ آپ جب جائیں اسے سجا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ اس کو آرام سے ریجیکٹ کر کے اس میں 1000 عیب نکال کر باہر آ جائیں۔ یہ سب اسلام میں بالکل نہیں۔ دیکھنا ہے تو دین دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، لیکن کسی کے جذبات سے مت کھیلیں۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے نکاح سے پہلے منگنی کرنا، اور یہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں۔ پھر منگنی کی رنگ جس فنگر میں پہنائی جاتی ہے وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لیکن ہم مسلمان اندھا دھند اس کو فالو کرتے ہیں،
یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخر رنگ اسی فنگر میں ہی کیوں پہنائی جاتی ہے۔ پھر مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، جبکہ مرد کے لیے سونا پہننا ہی حرام ہے۔ منگنی ہونے کے بعد سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ لڑکا اور لڑکی ساری ساری رات ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک ساتھ ہوٹل میں کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی وہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوئے، غیر محرم ہیں۔ ابھی لڑکی آپ کی بیوی نہیں بنی اور نہ ہی آپ اس کے شوہر۔ تو منگنی کی رسم ایک تو غیر شرعی ہے، دوسرا وہ جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ منگنی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم نے غلط کو اتنا غلط کر دیا ہے کہ وہ ہمیں صحیح لگنے لگا، اور صحیح کو ہم نے ایسا غائب کیا کہ اگر کوئی سنت کے مطابق شادی کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی بات تو ضرور ہے جو چپکے سے شادی کر دی۔ اس کے بعد آتے ہیں مہندی کی رسم کی طرف۔ شادی کے وقت عورت کو مہندی لگانا عورتوں کا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو باقاعدہ طور پر ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے، سب کو جمع کیا جاتا ہے اور پوری رات لڑکے اور لڑکیاں میوزک لگا کر اکٹھے ناچتے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور پھر مہندی لگانے میں اگر پھپھو نے پہل کر دی تو چچی ناراض ہو گئی کہ پہلے مجھے کیوں نہیں لگانے دی گئی، اور اگر پہلے نانی نے لگا دی تو دادی ناراض ہو جاتی ہے کہ پہلا حق تو میرا تھا، اور پھر شادی کی سب خوشیاں چھوڑ کر سب ان کو منانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب رسومات ہی غیر شرعی ہوں گی تو فساد تو پیدا ہوں گے ہی۔ اور اب بات سب سے بڑی غلطی کی اور بے شرمی کی انتہا کی ہے، اور وہ ہے شادی کی ویڈیوز غیر مردوں سے بنوانا۔ دلہن کی ویڈیو بنتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پوز لیا جاتا ہے۔ دلہن کس کی ہوتی ہے؟ دلہے کی۔ تو سب سے پہلے پھر دیکھنا بھی دلہے کو چاہیے، لیکن نہیں، یہاں پر ہوتے ہیں غیر مرد، دو تین جو کہ آتے ہیں، دلہن کو دیکھتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں ایسے کھڑے ہو، ایسے مسکراؤ، اور پھر اس کے طرح طرح سے پوز بنوا کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں اسراف کتنا ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑوں میں اسراف، حد سے گزر جانا۔ اتنی ڈشز بنائی جاتی ہیں کہ ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، طرح طرح کے گوشت، الگ الگ قسم کی بریانیاں اور میٹھا الگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حد سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شادی ختم ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کتنا کھانا ویسٹ کیا۔ دیگوں میں دیکھا جائے تو بہت سارا کھانا بچا پڑا ہوتا ہے، لیکن باہر غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، دانے دانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا اپنا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے، 2 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیکن ہماری شادی میں انتہا کی فضول خرچی ہوتی ہے، بے انتہا پیسہ لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سب صرف دکھاوا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ اگر کچھ کم خرچ کر لیا تو لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے جو آپ چاہتے ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے۔ اسی طرح شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا، ایک جوڑے پر ہی 50,000 لگا دیا جاتا ہے۔ 50,000 سے کم میں بھی شادی ہو سکتی ہے، سادگی سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں تو صرف فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیسے امپریس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکی کی رخصتی کے وقت قرآن مجید کو اوپر کر کے لڑکی کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، یہ بھی ایک نہایت عجیب قسم کی رسم ہے۔ شادی کی سب رسموں میں تو ہم نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مرد اور عورتوں نے مل کر ناچ گانا کیا، اور آخر میں قرآن کے سائے تلے لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا
بلکہ اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یاد رکھیے، یہ سب قرآن مجید کی بے حرمتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کو سادہ بنائیے، آسان بنائیے، لوگوں کے لیے بوجھ مت بنے، لڑکی والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور ویسا نکاح کریں جیسا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں سے کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔